لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت عمر کی دوسری خلافت کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر تک ہم نے وہ 5 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں شریعت سازی کی، شریعت میں کمی و بیشی کی، شریعت کی ترمیم و تنسیخ کی. کچھ احکام جو شریعت میں موجود تھے انہیں شریعت سے باہر نکالا، ان پر عمل کرنے سے منع کیا، انہیں حرام قرار دیا. اور کچھ احکام کہ جو شریعت میں نہیں تھے انہیں شریعت میں شامل کر دیا. اب اس سلسلے میں ایک آخری مثال رہ جاتی ہے کہ جو تراویح کے موضوع پر ہے. انشاءاللہ آج کی تقریر میں اس کے بارے میں مختصراً گفتگو کر کے سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا. تراویح جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں نماز عشاء کے بعد میں رات میں مسجد میں باجماعت نماز ہوتی ہے کہ جس میں پورے رمضان میں قرآن شریف کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی. یہ نماز تراویح جو ہے یہ شریعت کا حصہ نہیں تھا، اور خدا و رسول نے جو دین اور جو مذہب لوگوں کے لیے بھیجا خدا نے اور رسول لے کر آئے، اس دین اور مذہب اور اس شریعت کا یہ حصہ نہیں تھی نماز تراویح. حضرت عمر نے اپنی دور خلافت میں اس کی ابتدا کی، اس کو رائج کیا اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا. گزشتہ دنوں میں ہم نے ایک آرٹیکل رمضان المبارک در صحیح بخاری کے عنوان سے فیس بک پر اور دیگر گروپس میں پوسٹ کیا تھا کہ جس میں 3 موضوعات پر گفتگو کی گئی تھی کہ جن کا تعلق رمضان المبارک سے تھا، کہ جس میں پہلا موضوع تھا تراویح. پھر چونکہ 15 رمضان المبارک کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، لہذا اس مناسبت سے امام حسن علیہ السلام کے متعلق مختصراً کچھ موجود تھا اس میں، اور پھر آخر میں خطبہ عید کے متعلق. اور یہ تینوں موضوعات کے متعلق جو صحیح بخاری میں حدیثیں ہیں ان کو پیش کر کے ان کے حوالے دے کر مختصراً تبصرہ کیا گیا تھا اور کچھ حقائق کا اظہار کیا گیا تھا. تو اس میں جو پہلا موضوع تھا تراویح، اس تراویح کے موضوع پر صحیح بخاری میں 3 حدیثیں ہمیں ملیں کہ جنہیں ہم نے اس آرٹیکل میں آپ کی خدمت میں پیش کی حوالوں کے ساتھ میں. تو پہلی حدیث میں تو ہم نے دیکھا کہ تراویح جو ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ نے شروع میں رمضان المبارک کے دنوں میں آپ ایک حجرہ، ایک اوٹ جیسا آپ نے مسجد میں بنوا لیا تھا بوریے کا، کہ جس میں آپ رات میں نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو کچھ اصحاب بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے. تو کچھ دنوں کے بعد جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اصحاب بھی آپ کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے
وہ نماز پڑھنا بند کر دی، آپ نہیں آئے، اور لوگوں سے کہا کہ دیکھیے بہتر یہ ہے کہ یہ جو مستحب اور نفل نمازیں ہیں یہ انسان بہتر ہے کہ اپنے گھر ہی میں پڑھے، اور صرف فرض نماز اور واجب نماز جو ہے وہ مسجد میں اس کا پڑھنا بہتر ہے اور باجماعت اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ جس میں باقاعدہ آپ نے یہ حکم دیا کہ بھائی یہ جو رات کی نمازیں ہیں، یہ نفل اور مستحب نمازیں جو ہیں رمضان المبارک کی، بہتر ہے کہ انسان اپنے اپنے گھر ہی میں پڑھے، مسجد میں نہ آئے، کیونکہ مسجد میں صرف فرض نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے اور بہتر ہے، باقی مستحب اور نفل نمازیں انسان گھروں میں ہی پڑھے اپنے اپنے تو اچھا ہے۔ تو یہ پہلی حدیث سے یہ بات ثابت ہوا کہ یہ جو مستحب اور نفل نمازیں ہیں ان کا گھروں میں ہی پڑھنا بہتر ہے، مسجد میں پڑھنا بہتر نہیں۔ دوسری حدیث میں ہم نے دیکھا کہ حضرت نے باقاعدہ اس میں اس دوسری حدیث میں بریکٹ میں مترجم نے تراویح کا لفظ بھی رکھا ہے، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق باقاعدہ تراویح کی نماز سے ہی ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت نے 3 دن تک نماز پڑھائی، لوگوں نے نماز پڑھی، چوتھے دن تو اتنا مجمع جمع ہو گیا کہ مسجد میں کی جگہ نہ رہی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے حجرے کے، آپ نے نماز جماعت نہیں پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد فجر میں آپ آئے، فجر کی نماز جو کہ فرض نماز ہے وہ آپ نے باجماعت پڑھائی، اور اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ سب جمع تھے لیکن میں نہیں نکلا اس ڈر سے کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم سے نہ ہو سکے۔ یعنی یہ جو تراویح کی نماز یہ آج تک جو جس صورت میں جاری ہے، جس کی ابتدا حضرت عمر نے کی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک حساب سے اس کی ابتدا ہو چکی تھی، اور لوگ حضرت کے ساتھ میں لوگوں نے 3 دن تک نماز تراویح پڑھی، اور پہلی حدیث کے مطابق کئی دن تک پڑھی، مگر آپ نے منع کر دیا، چوتھے دن آپ نہیں آئے، آپ نے نماز تراویح باجماعت آپ نے نہیں پڑھائی، اور فجر کی نماز کے ٹائم پر جب آپ آئے آپ نے فجر کی نماز باجماعت پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے کہا لوگوں سے کہ میں جانتا تھا کہ تم سب جمع ہو، لیکن میں اس ڈر سے نہیں نکلا کہ کہیں یہ نماز تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم سے نہ ہو سکے۔ لہذا اس دوسری حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ نماز تراویح جو ہے یہ خدا نے فرض نہیں قرار دی، رسول نے اسے فرض نہیں بتایا لوگوں کو، اور آپ اس ڈر سے نہیں نکلے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اور باقاعدہ خدا کا حکم نہ آ جائے اور یہ فرض نہ ہو جائے اور لوگوں سے اس پر عمل پابندی سے نہ ہو سکے۔ تو دوسری حدیث میں باقاعدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت خدا و رسول کی یہ مرضی نہیں تھی کہ یہ نماز تراویح باجماعت مسجد میں پڑھائی جائے اور بطور فرض نماز کے اس پر شدت کی جائے اور اس پر پابندی کی جائے۔ اور تیسری حدیث میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں راوی کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت عمر کے ساتھ میں مسجد میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ عبادتوں میں مصروف ہیں، کہیں کوئی اکیلا فرادہ نماز پڑھ رہا ہے، کہیں کسی کے پیچھے 10-5 آدمی ہیں، اور الگ الگ جھنڈ میں لوگ الگ الگ طریقے سے اپنے اپنے حساب سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ حقیقی شریعت کا مقصد اور منشا تھا کہ یہ نماز تراویح، یہ نفل اور مستحب نمازیں جو رمضان مبارک میں جن کی تاکید کی گئی ہے، شریعت میں خدا و رسول نے اسے فری رکھا تھا، لوگوں کے مزاج اور آمادگی کے مطابق اس کو سہولت کے حساب سے رکھا گیا تھا کہ جس انسان کا موڈ جس حساب سے ہو، جیسا موقع ہو، جیسے حالات ہوں، جتنا وقت ہو، جتنی طاقت اور قوت ہو، جتنی مزاج کی آمادگی ہو، اس کے حساب سے وہ ان نفل اور مستحب نمازوں کو پڑھے، اور اس کو باجماعت پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، فرض نماز کی طرح اس پر پابندی بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ تمام اصلی اور حقیقی شریعت کا منشا و مقصد تھا۔ مگر حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں، راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ اگر میں ان تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے، ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیتا اور یہ تمام باجماعت ایک نماز جماعت کی صورت میں ان نمازوں کو ادا کرتے، اور پھر انہوں نے یہی ٹھان کر فیصلہ کر لیا اور حکم دے دیا کہ اب انہوں نے ابی ابن کعب کہ جن کو انہوں نے قاری قرآن اور قرآن کا علم بہت زیادہ ایسا کر کے معاشرے میں روشناس کرایا تھا اور لوگوں کو آمادہ کیا تھا علم قرآن ان سے حاصل کرنے کے لیے، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ابی بن کعب کی حقیقت کیا تھی اور کس مقصد اور مصلحت کے تحت ان کو ابھارا گیا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام کو نظر انداز کر دیا گیا تھا کہ جن کا قول ہے کہ اے لوگوں پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، بخدا
میں قرآن مجید کی کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں کہ دن میں نازل ہوئی یا رات میں، زمین پر، صحرا میں، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ میں. اور اس قسم کے جو دعوے حضرت علیہ السلام نے کیے اور آپ نے جو لوگوں کو پوچھنے کے لیے کہا اور اپنے علم کا اظہار کیا، اس کے باوجود، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حضرت علیہ السلام اپنی پیدائش کے اول روز سے ہی حضرت کے زیر تربیت رہے اور آپ نے مکمل علم دین، مکمل علم قرآن، علم حدیث حاصل کیا. اس کے باوجود اپنے دور خلافت میں ان خلفاء نے حضرت علیہ السلام کو نظر انداز کیا، ان کو لوگوں سے دور رکھا، لوگوں کو ان سے ملنے سے منع کیا، اور ان کے مقابلے میں دوسروں کو ابھارا. جب جنگ اور شجاعت اور لڑائی کا مسئلہ تھا تو خالد ابن ولید کو، سعد ابن وقاص کو، علم قرآن کا مسئلہ ہے تو ابی ابن کعب کو، دیگر علوم کا مسئلہ ہے تو عبداللہ ابن عباس کو، اور اس طریقے سے دیگر لوگوں کو ابھارا اور حضرت علیہ السلام کو نظر انداز کیا. بہرحال تو ابی ابن کعب کے پیچھے انہوں نے تمام لوگوں کو کھڑا کر دیا اور حکم دے دیا کہ اب یہ نماز تراویح باقاعدہ باجماعت ہوا کرے گی، اور ایک امام کے پیچھے تمام لوگ جماعت سے، جیسے کہ تمام دوسری فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں ویسی پڑھی جائیں گی. اور اس کی ابتدا ہو گئی. اور اسی تیسری حدیث میں موجود ہے کہ خود حضرت عمر نے اعتراف کیا کہ یہ بدعت تو بہت اچھی ہوئی، یعنی یہ بدعت حسنہ ہے. بدعت یعنی وہ نئی چیز جو کہ شریعت میں داخل کی جائے، دین میں داخل کی جائے. اب لوگوں نے اس کی کیٹیگری کر دی کہ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ، کہ ایک ایسا اضافہ کہ جو اچھا ہے اور ایک ایسا اضافہ کہ جو برا ہے. تو برے اضافے کو ہر کوئی برا مانتا ہے، اس کی ممانعت ہے اور وہ صحیح نہیں ہے، ایسا ہر کوئی مانتا ہے. لیکن بدعت حسنہ چونکہ حضرت عمر نے کافی کی ہیں شریعت میں، لہذا اس کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت حضرات بدعت حسنہ کو صحیح مانتے ہیں اور شریعت میں اچھے اضافے کو صحیح مانتے ہیں. اور یہ نماز تراویح بھی صحیح بخاری کی اس تیسری حدیث کے مطابق بدعت حسنہ ہے کہ جو حضرت عمر نے ایجاد کی. بہرحال، اور انہوں نے خود اس حدیث میں اعتراف کیا ہے اپنے لفظوں میں کہ یہ تو بدعت حسنہ ہے. بہرحال تو یہ بدعت حسنہ کہ جو حضرت عمر نے ایجاد کی، شریعت میں داخل کی، اس پر ان 14 صدیوں میں آج تک بڑی شدت سے عمل ہوتا آیا ہے. اور اہل سنت والجماعت حضرات کے یہاں ماہ رمضان المبارک میں تراویح اگر نہیں پڑھی گئی تو جیسے کہ روزہ ہی نہیں رکھا گیا، کچھ بھی کام نہیں ہوا. رمضان کی جو سارا مرکز جو ہے رمضان کی عبادتوں کا اور رمضان کے تمام قرب الہی کو کے راستوں کو ڈھونڈنے کا، وہ آ کے جمع ہو گیا نماز تراویح میں. اور یہ بھی ایک اچھی حقیقت ہے کہ شیطان بھی جو ہے ان چیزوں کے بارے میں عمل کرنے سے بہت شدت سے روکتا ہے کہ جو شریعت کے احکام ہیں اور جو شریعت کے فرائض ہیں، مثلا نماز فجر اور دیگر نمازوں سے تو شیطان بہت روکے گا، کسی بھی حال میں آپ کو پڑھنے نہیں دے گا. لیکن نماز تراویح میں الٹا شیطان آپ کو بہکا کر لے کے جائے گا کہ نہیں، نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے. اور اس کے بارے میں اتنی زیادہ پابندی، اتنی شدت کہ گویا نماز تراویح تمام فرائض نمازوں سے زیادہ افضل و برتر ہے، اور جس نے وہ نہیں پڑھی. اور باقاعدہ ہمارا سامنا ایسے لوگوں سے بھی ہوا ہے کہ، اور یہ بھی مشہور کر دیا گیا ہے کہ رمضان الشریف، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے بعد میں نماز تراویح نہیں پڑھی تو گویا تم نے روزہ تمہارا بیکار ہو گیا، کوئی فائدے کا نہیں، روزہ رکھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں. یعنی نماز تراویح پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر رمضان المبارک کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی روزہ، کوئی بھی نماز، کوئی بھی عبادت تمہاری قبول نہیں ہے. اور یہ وہی حقیقت ہے کہ شیطان بھی بہت زور دیتا ہے، ہاں، لوگوں کو بہلا پھسلا کر اور زور زبردستی سے ورغلا کر لے کے آتا ہے نماز تراویح میں. اور اتنی پابندی اور اتنا سب چرچا کہ یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کے بغیر رمضان المبارک میں کچھ بھی نہیں. تو یہ وہی ریزن ہے کہ چونکہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، خدا و رسول کی مرضی اور ان کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اور یہ دین اور مذہب کا حصہ نہیں ہے، اس لیے شیطان بھی لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، اکساتا ہے، ورغلاتا ہے، بہلا پھسلا کر لوگوں کو نماز تراویح کی پابندی کرواتا ہے. اور سماج میں، معاشرے میں یہ چرچے بہت عام ہو چکے ہیں کہ نماز تراویح اگر نہیں پڑھی تو روزہ رکھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر روزہ رکھنا ہے تو پھر نماز تراویح بھی پڑھنا ہے، تبھی تب مکمل رمضان کی عبادتوں کا ثواب تم کو ملے گا. تو بہرحال یہ وہ تمام حقائق ہیں کہ جن پر انسان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے. اور یہ ہماری کسی کتاب سے نہیں بلکہ خود اہل سنت والجماعت حضرات کی سب سے معتبر ترین حدیث کی کتاب سے یہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا. اور مکمل حدیثیں لفظ لفظ ہو بہو جو حدیثیں موجود ہیں صحیح بخاری میں، وہ عبارت اور ان کے حوالے ہم آرٹیکل کی شکل پہ کچھ دنوں پہلے ہی
پوسٹ کر چکے ہیں. جن کو انٹرسٹ ہو وہ اس آرٹیکل کو، ان حوالوں کو ڈھونڈیں اور صحیح بخاری میں خود جا کر اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے پڑھیں ان حدیثوں کو. بہرحال تو یہ تھا وہ نماز تراویح کا موضوع، کہ جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ نماز تراویح جو ہے یہ حضرت عمر نے شریعت میں داخل کی، شریعت میں اس کا اضافہ کیا، اور نماز فرض کی طرح با جماعت مسجد میں لوگوں کو پڑھوائی اور اس کی ابتدا کی. جبکہ با جماعت نماز صرف فرض مسجد میں پڑھی جاتی ہے، جو نماز پنجگانہ ہیں ان کا فرض نمازوں کا با جماعت مسجد میں پڑھا جانا یہ شریعت کا حکم ہے. اور اس کے علاوہ مستحب اور نفل نمازیں ان کو با جماعت نہیں پڑھنا چاہیے، اور ایون پہلی حدیث کے مطابق ان کو مسجد میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے. بہرحال تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ان حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے، اور جس سے یہ بات اچھی طریقے سے ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جو شریعت میں داخل کیے. اور جیسا کہ گزشتہ تقریر میں ہم نے متاع کے متعلق گفتگو کی تھی، اور بہت سارے ایسے احکامات ایسے ہیں کہ جن کو شریعت سے نکالا، اور اس طریقے سے شریعت کی ترمیم و تنسیخ، کمی و بیشی کی، شریعت سازی کی، اور تحریف دین اور تحریف اسلام کی. اب دوسری خلافت حضرت عمر کے متعلق جو ہماری گفتگو ہے تقریباً اختتامی مرحلے پر ہے، اور ہمیں دو چھوٹے چھوٹے موضوعات کا مختصراً ذکر کر کے اس گفتگو کو مکمل کرنا ہے. تو اس میں سے ایک اہم بات جو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کی وہ تھی قبیلہ بنی امیہ کو تقویت دینا، ان کو قوت اور طاقت اور اقتدار ادا کرنا، اور صوبہ شام کہ جو قدیم زمانے میں شام کہلایا جاتا تھا اور آج کے زمانے میں جسے سیریا کہتے ہیں، یہ کنٹری جو سیریا ہے یہ دراصل آج بالکل چھوٹی ہے، اور قدیم زمانے میں اس کے اطراف میں جو دیگر ممالک ہیں وہ تمام، ایک شام جو تھا وہ بڑا حصہ تھا، بہت بڑا علاقہ تھا کہ جس میں سیریا، اسرائیل، فلسطین، جارڈن اور آزو بازو کے دیگر جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو آج بڑھ چکے ہیں وہ تمام وہ ایک ہی ملک اور ایک ہی علاقہ کہلایا جاتا تھا کہ جو شام جسے کہتے تھے. اور اس وقت قدیم زمانے میں جو مملکت اسلامیہ تھی، اس مملکت اسلامیہ میں 3 بڑے بڑے حصے تھے، کہ جس میں ایک طرف تو شام تھا، دوسری طرف حجاز کے جسے آج سعودی عربیہ کہتے ہیں، جس میں مکہ، مدینہ اور سعودی عربیہ کے علاوہ دیگر کنٹریز جو گلف کنٹریز جتنی بھی ہیں آج، یو اے ای ہے، عمان ہے، قطر ہے اور یمن ہے، اور اس قسم کی دیگر کنٹریز جو سعودی عربیہ کے اطراف میں چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں، یہ سب کے سب حجاز کہلائی جاتی تھی. اور تیسرا بڑا حصہ تھا عراق کا، کہ جس میں کوفہ اور دیگر ممالک، اور عراق جو آج مشہور ہے بڑا کنٹری ہے وہ پورا حصہ. یہ 3 بڑے حصے تھے مملکت اسلامیہ کے، حکومت اسلامیہ کے یہ 3 بڑے حصے تھے. حالانکہ حکومت اسلامیہ تو بعد میں بہت پھیلی، اور نارتھ افریقہ اور ایسٹرن یورپ اور ایشیا، ساؤتھ ایشیا وغیرہ تک بھی پھیلی. اور ایک زمانے میں ایک دور وہ بھی تھا کہ یہ اسلام جو تھا اور حکومت اسلامیہ جو تھی وہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی اور سپر پاور میں اس کا شمار ہوتا تھا. اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی ہم ذکر کریں گے آئندہ تقاریر میں، اس کا مرحلہ جب آئے گا تب. بہرحال تو یہ جو 1/3 مملکت اسلامیہ کا حصہ تھا، شام کا جو علاقہ تھا کہ جو حجاز سے کافی دور بھی واقع تھا، اس صوبہ شام پر ان خلفاء نے، خصوصاً حضرت عمر نے، بنی امیہ کو اس کی گورنری عطا کی. اور پہلے ابو سفیان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بھائی یزید تھا اور چھوٹا بھائی معاویہ تھا. تو پہلے یزید ابن ابو سفیان کو گورنری دی، اس کے انتقال کے بعد میں معاویہ ابن ابو سفیان کو گورنری دی. اور یہ وہ یزید ابن سفیان، معاویہ کا بھائی کا نام بھی یزید تھا اور معاویہ کے بیٹے کا بھی نام یزید تھا. لہٰذا معاویہ کا جو بڑا بھائی یزید جب اس کا انتقال ہو گیا اور معاویہ کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کا بھی نام اپنے بھائی کے نام پر یزید رکھا. بہرحال یزید ابن معاویہ الگ ہے کہ جو کربلا کے واقعے کا ذمہ دار ہے، اور یہ یزید ابن ابو سفیان یہ معاویہ کا بڑا بھائی تھا، ابو سفیان کا بڑا بیٹا تھا. تو پہلے ان خلفاء نے صوبہ شام پر ابو سفیان کے بڑے بیٹے یزید کو گورنری دی، اس کے انتقال کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے معاویہ کو گورنری دی، اور معاویہ نے تقریباً 20 سال تو ان خلفاء کے زمانے میں گورنری کی. حالانکہ ان خلفاء کا دستور یہ رہا ہے
کہ یہ ہمیشہ گورنروں کو ایک علاقے پر زیادہ دنوں تک نہیں رکھتے تھے اور 5 سال کے بعد میں اور کچھ سالوں کے بعد میں اسے چینج کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ حکومت اور اقتدار اور طاقت اور قوت نہ حاصل کر لے اور مرکز سے بغاوت نہ کر لے. مگر صوبہ شام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل 20 سال تک معاویہ کو گورنر مقرر کیا گیا اور رکھا گیا، جو کہ دراصل اسی حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ ان کا مقصد یہی تھا کہ بنی امیہ، قبیلہ بنی امیہ کہ جن سے ان کا تعلق تھا، اور آن حضرت کے زمانے میں اس قبیلہ بنی امیہ کا سردار ابو سفیان تھا جس نے آن حضرت سے اور اسلام سے جنگیں لڑیں، اور آن حضرت کے بعد میں حضرت علی کے دور میں اس قبیلے کا سردار ابو سفیان کا بیٹا معاویہ تھا، اور حضرت علیہ السلام کے بعد میں آپ کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں معاویہ کا بیٹا یزید ابن معاویہ اس قبیلے کا سردار تھا. اور یہ قبیلہ بنی امیہ اور قبیلہ بنی ہاشم کے بارے میں تفصیل سے ہم گفتگو کر چکے ہیں بنی امیہ کے موضوع کے تحت، اور تمام چیزیں اچھے سے ثابت کر چکے ہیں. تو یہاں پر، اور جیسا کہ خلافت کے موضوع کے تحت ہم نے اس بات کا بھی ذکر تفصیل سے کیا ہے کہ یہ بنی امیہ کو تقویت پہنچانا، طاقت، قوت اور اقتدار عطا کرنا، یہ دراصل ان 23 تدبیروں میں سے ایک تھی کہ جو ان خلفاء نے، خصوصاً حضرت عمر نے استعمال کی حضرت علیہ السلام کو خلافت سے محروم رکھنے کے لیے اور خلافت سے محروم کرنے کے لیے. لہذا یہ جو اس دور خلافت میں یہ کام کیا گیا کہ صوبہ شام جو تھا مسلسل قبیلہ بنی امیہ کے سردار کے ہاتھوں میں دیا گیا، کہ جہاں پر اس نے مسلسل 20 سال تک گورنری کی. اور حضرت علی علیہ السلام کا جب خلافت چہارم کے موقع پر مخالفت کرنے بعد اور حضرت علیہ السلام کی شہادت کروانے کے بعد میں مزید 20 سال تک معاویہ نے اس صوبہ شام پر حکومت کی، اور بحیثیت خلیفہ، پہلے تو بحیثیت گورنر 20 سال حکومت کی، اور پھر جب خلافت کا معاملہ حضرت علیہ السلام تک پہنچا ان کی مخالفت کر کے، ان کو شہید کروا کے، ان کے بعد میں اور امام حسن علیہ السلام سے صلح کر کے، وہ تمام چیزیں تفصیل سے انشاءاللہ آئیں گی بعد میں مزید 20 سال تک معاویہ نے صوبہ شام پر بحیثیت خلیفہ حکومت کی. اور ان 40 سالوں میں شامی جو تھے دین اور مذہب اور اسلام کے نام پر سوائے بنی امیہ کے اور معاویہ کے اور ان تمام چیزوں کے کہ جسے معاویہ نے جاری کیا اور کچھ نہ جانتے تھے. بہرحال تو یہ دراصل اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی، یہ دراصل ایک پروٹیکٹیو ایکشن تھا اس مسئلے کے لیے کہ اگر کل کو ان خلفاء کی سوچ کے مطابق اگر کل کو خلافت کسی طریقے سے حضرت علیہ السلام کے پاس پہنچ بھی گئی، حالانکہ انہوں نے پہلے تو انتہائی کوششیں یہ کی کہ خلافت کسی بھی طریقے سے حضرت علیہ السلام تک نہ پہنچے، مگر اگر ان کیس اگر پہنچ بھی جاتی ہے تو اس خلافت کی مخالفت کرنے کے لیے قبیلہ بنی امیہ کے جو قبیلہ بنی ہاشم کا قدیم حریف اور مد مقابل اور دشمن رہا ہے، اس کو تقویت پہنچانا، اس کو طاقت اور قوت اور اقتدار دینا، وہ بھی مرکز سے یعنی حجاز مدینے سے دور ایک ایسے بڑے اور وسیع اور زرخیز علاقے کی حکومت دینا کہ جہاں پر اس کی حکومت جب مستقل اور برقرار ہو جائے تو وہ کل کو مرکز میں جب امام حضرت علی علیہ السلام کی حکومت اگر قائم بھی ہو جائے تو وہ اس کی مخالفت کر سکے اور ان سے جنگ کر سکے اور خلافت ان سے چھین سکے. اور یہ ہو بہو ویسے ہی ہوا کہ جیسا انہوں نے سوچا تھا. اور پھر حضرت عثمان کے بعد میں جب خلیفہ چہارم کے طور پر حضرت علیہ السلام کو تمام امت مسلمہ نے خلیفہ مان لیا، اس کے باوجود اس صوبہ شام کے گورنر معاویہ نے حضرت علیہ السلام کی خلافت کو نہ مانا، ان کی مخالفت کی، ان سے جنگ کی. جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین کے نتیجے میں جنگ نہروان پیدا ہوئی، اس سے پہلے جنگ جمل بھی ہو چکی تھی. بہرحال تو یہ تمام یہ جو تھی تدبیر یہ بالکل واقع ہو کے رہی اور ہو بہو سچ ثابت ہو کے رہی، اور ان کا مقصد ان کو حاصل ہوا. اور کچھ سالوں کے لیے 4.5 سال کی قلیل مدت کے لیے جو حکومت اور جو خلافت حضرت علیہ السلام کے پاس آئی بھی تو وہ ان تینوں جنگوں کی نظر ہو گئی. اور خاص طور پر صوبہ شام سے مخالفت نے اور معاویہ کی مخالفت نے اور اس کی جنگ نے اور جنگ صفین نے یہ تمام معاملات کو درہم و برہم کر دیا، اور آخرکار اسی معاویہ کی سازش کے نتیجے میں حضرت علیہ السلام کی شہادت بھی ہوئی کہ جو بنی امیہ کے موضوع کے تحت ہم نے باقاعدہ عبارتوں اور حوالوں سے اس بات کو ثابت کیا ہے. تو یہ وہ ایک مسئلہ تھا کہ جس کی ابتدا اور جس کی بنیاد حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ڈالی. اور جیسا کہ یہ موضوع بھی ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں
کہ جو کربلا کے جو خلافت کے موضوع کے تحت ہم نے تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ کربلا کا واقعہ جو ہوا، تو یہ کربلا کے واقعے میں یزید ابن معاویہ جو خلیفہ وقت کے طور پر لوگوں کے سامنے موجود تھا، تو اس یزید ابن معاویہ کو اور اس کے باپ معاویہ ابن ابو سفیان کو یہ طاقت اور قوت اور اقتدار اور حکومت عطا کرنے والے یہی خلفاء تھے۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو کربلا ہے یہ دراصل سقیفہ کا نتیجہ ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، اور سقیفہ میں جو خلافت کا سلسلہ شروع ہوا اور ان خلفاء سقیفہ نے جو سیاست اپنائی، اس کا ایک اہم ترین جز یہ تھا کہ قبیلہ بنی امیہ کو تقویت پہنچانا، تاکہ کل کو یہ قبیلہ بنی ہاشم کی مخالفت کر سکے، اور کسی بھی طریقے سے اگر بفرض محال خلافت و حکومت قبیلہ بنی ہاشم کے سید و سردار حضرت علی علیہ السلام یا ان کی اولادوں تک پہنچے، تو یہ قبیلہ بنی امیہ کہ جو ان کا قدیم حریف اور مد مقابل اور دشمن رہا ہے، یہ ان کی مخالفت کرے اور یہ طاقت اور حکومت اور استبداد کی بنیاد پر خلافت و حکومت ان سے چھین لے۔ تو یہ ان کوششوں میں سے، ان تدبیروں میں سے ایک تھی کہ جو ان خلفاء نے استعمال کی حضرت علیہ السلام کو خلافت سے محروم کرنے اور محروم رکھنے کے لیے، اور قبیلہ بنی امیہ کو تقویت دی صوبہ شام کی گورنری مسلسل 20 سال تک ان کے ہاتھوں میں دے کر۔ اچھا، اس کے علاوہ اب اور آخرکار نہ صرف یہ کہ مملکت اسلامیہ اور حکومت اسلامیہ کے صرف ایک صوبے اور ایک تہائی حصے کو بنی امیہ کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا، بلکہ اپنی آخری وقت میں شورا کی تشکیل کر کے اور شورا کے افراد کو منتخب کر کے خلافت کو باقاعدہ ایک بہت انتہائی منظم سوچی سمجھی سازش اور منصوبہ بندی کے تحت خلافت کو مستقل طور پر، مکمل طور پر بنی امیہ کے ہاتھوں میں دے دیا، اور حضرت عثمان کے جن کا تعلق بنی امیہ سے تھا، ان کو بحیثیت خلیفہ سوم کے لوگوں کو منتخب کرنے پر مجبور کر دیا، اور ایسی ترکیبیں استعمال کی، ایسے اصول بنائے اور ایسی سازشیں کی کہ جن کے نتیجے میں شورا کی تشکیل کا حتمی اور آخری نتیجہ سوائے خلافت حضرت عثمان کے اور کچھ نہ تھا۔ اور یہ تمام تفصیلات اور یہ تمام باتیں بالکل تفصیل سے ہم شورا کے موضوع کے تحت، باقاعدہ شورا کے عنوان کے تحت ہم کر چکے ہیں خلافت کے موضوع کے تحت، لہذا یہاں پر ان تمام چیزوں کو دہرانا مقصود نہیں ہے، مگر صرف مختصراً کچھ اہم حقائق کی طرف اشارہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ شورا کی تشکیل جو کی گئی تو اس میں جو 6 افراد منتخب کیے گئے، حضرت عمر نے اپنے آخری دور میں، اپنے آخری لمحات میں اور اپنی وفات سے قبل آئندہ کے خلیفہ کے لیے یہ منصوبہ بنایا اور یہ سسٹم انہوں نے بنایا کہ اب جو ہے خلیفہ جو ہے میں 6 افراد کو منتخب کرتا ہوں، ان 6 افراد میں سے امت کسی ایک کو منتخب کر لے خلیفہ کے طور پہ۔ لہذا شورا کی تشکیل دراصل یہ 6 افراد کا منتخب کرنا ہے کہ جن میں لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ ان 6 افراد میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لے۔ ان 6 افراد میں کون کون تھا؟ حضرت علی علیہ السلام، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن ابن عوف۔ ان 6 افراد کو منتخب کیا گیا، اور پھر ایسے اصول بنائے گئے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہوں وہی پارٹی میں سے خلیفہ چنا جائے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ 6 افراد میں سے اگر ایسا ہو کہ 5 ایک طرف ہو، ایک الگ ہو، تو اس ایک اکیلے کو قتل کر دیا جائے، 2 الگ ہوں، 4 الگ ہوں تو ان 2 کو قتل کر دیا جائے، اگر 3 ہو جائیں بفرض مثال 2 پارٹی میں منقسم ہو جائیں اور یہ 6 افراد 3 2 گروہ بن جائیں، تو اب ان 2 گروہ میں سے وہ گروہ کہ جس میں عبد الرحمن ابن عوف ہو، اس گروہ میں سے اس پارٹی میں سے خلیفہ چنا جائے، اور اس پر مزید یہ ہے کہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو یہ انسٹرکشن دے دیا گیا کہ تم اسی کو فالو کرنا کہ جس میں عبد الرحمن ابن عوف ہو۔ بہرحال، اور یہ تمام اصول اس طریقے سے اس قدر پیچیدہ اصول اور اس کے بنائے گئے کہ جس میں گھوم پھر کر سوائے حضرت عثمان کی خلافت کے اور کوئی نتیجہ نکلنا نہیں تھا۔ چنانچہ جب یہ تمام چیزیں حضرت علیہ السلام کے علم میں آئیں اور آپ نے جب دیکھا کہ اس قسم کے اصول بنائے گئے ہیں، تو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سوائے عثمان کے اور کوئی خلیفہ منتخب نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں یہ تھا کہ حضرت علیہ السلام کے کیلکولیشن کے حساب سے سوائے زبیر کے اور کوئی ان 5 میں سے آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، اور زبیر بھی بعض وجوہات کی بنا پر آخرکار
آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے تھے. تو بہرحال تو لوگوں نے پھر پوچھا کہ آپ کیوں شامل ہو رہے ہو شورا میں، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام جو ہے پلاننگ کی گئی ہے اور اس کے اصول جو بنائے گئے ہیں اور یہ تمام جو تشکیل کی گئی ہے شورا کی، تو اس میں سوائے حضرت عثمان کے اور کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا. تو آپ نے کہا حضرت عمر کو غلط ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے اس نے کیا کہا کہ اس نے یہ حضرت علیہ السلام کے الفاظ مفہوم ہے کہ جو ہم ادا کر رہے ہیں، جن کا مثلا حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ اس کا حضرت علیہ السلام نے اس حقیقت کا اظہار کیا کہ جیسا کہ حضرت عمر نے پہلی اور دوسری خلافت کے موقع پر، خاص طور پر ثقیفہ کے موضوع پر حضرت علیہ السلام کے بارے میں جو مختلف ریزنز دیے کہ ان میں مزاح کی عادت ہے، وہ کمسن ہیں، اور ایک ہی خاندان میں نبوت نہیں جمع ہو سکتی وغیرہ وغیرہ، یہ جو بہت سارے ریزنز دیے تھے انہوں نے حضرت علیہ السلام کے لیے کہ یہ خلیفہ نہیں بن سکتے، مگر شورا میں شامل کر کے انہوں نے خود اپنی تردید کر دی، اپنے تضاد کو ثابت کر دیا کہ ایک طرف تو پہلی خلافت کے موقع پر تو ایسا کہہ رہے تھے کہ حضرت علیہ السلام خلیفہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے، اور اب شورا میں شامل کر کے یہ بات بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں خلیفہ بننے کے لائق ہیں. لہذا حضرت عمر کے تضاد کو، حضرت عمر کی دو رخی کو اور آپ کی تضاد بیانی کو اور آپ کے مخالف عمل کو ثابت کرنے کے لیے حضرت علیہ السلام نے شورا میں آپ شامل ہوئے. بہرحال وہ شورا کے متعلق جتنی بھی تفاصیل ہیں وہ آپ حضرات شورا کے موضوع کے تحت جو ہم نے گفتگو کی ہے اسے سن سکتے ہیں، جو مخصوص اسی موضوع کے تحت کی گئی تھی. یہاں پر مختصراً جو اہم باتوں کا ذکر کرنا تھا اس میں سے ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ شورا میں جو فیصلہ کیا گیا وہ حضرت عمر نے جو احکامات دیے تھے اور جو اصول بتائے تھے ان کے مطابق بھی وہ فیصلہ نہیں ہوا، اور آخر موقع پر پہلی بات تو یہ کہ 3 دن کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، 3 دن میں فیصلہ نہیں ہوا. چوتھے دن اور پھر یہ جو عبد الرحمن ابن عوف نے جو ثالثی اختیار کی، لوگوں کے درمیان میں رائے مشورہ کیا وغیرہ وغیرہ، وہ سب چیزیں بھی حضرت عمر کے احکام اور اصول کے اور ان کے ارشادات کے مطابق نہیں تھا. یعنی شورا کی تشکیل کرنے والے جو حضرت عمر تھے انہوں نے جو اصول بتائے تھے، جو احکامات دیے تھے، ان کی پابندی نہیں کی گئی اور اپنی مرضی سے حالات کو موڑا گیا اور شورا کا فیصلہ کیا گیا. اور آخر کار جو اہم جو فائنل مومنٹ پر اور آخری میں جو فیصلہ کن بات تھی، وہ جو پورا معاملہ آ کر اٹک گیا تھا حضرت عثمان اور حضرت علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں. تو عبد الرحمن ابن عوف نے کیا شرط پیش کی کہ جو قرآن اور حدیث کے بعد میں سیرت شیخین یعنی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی سیرت کے مطابق خلافت کرے گا اس کو ہم خلافت دیں گے اور خلیفہ بنائیں گے. تو اس موقع پر حضرت علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، قرآن اور سنت، خدا اور رسول کے احکام کے مطابق تو میں کروں گا، لیکن سیرت شیخین کی پیروی میرے لیے ضروری نہیں ہے، اور ان کی سنت اور ان کے طریقے کے مطابق میں نہیں چلوں گا، بلکہ قرآن اور حدیث کے حساب سے چلوں گا صرف. اور حضرت عثمان نے اس شرط کو مان لیا اور اس کے وجہ سے خلافت ان کو دے دی گئی. اب یہ جو شرط کا پیش کیا جانا ہے یہ بھی حضرت عمر کے احکام اور اصول کے میں سے نہیں تھا، اور انہوں نے جو قوانین بنائے تھے شورا کے متعلق اس میں یہ شامل نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیرت شیخین حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی سیرت اور سنت اور ان کا طریقہ جو تھا وہ قرآن اور سنت کے خلاف ایک الگ تیسری حقیقت تھی کہ جس پر چلنے سے حضرت علی علیہ السلام نے انکار کیا، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ طریقہ، وہ سنت، وہ ملت جو تھی، وہ سیرت جو تھی وہ قرآن اور سنت کے مخالف تھی، اس کے غیر تھی، قرآن اور سنت کی طرح نہیں تھی کہ جس پر حضرت علیہ السلام نے چلنے سے انکار کیا، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان جنرل یہ تینوں خلفاء کی جو خلافت اور حکومت تھی یہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند متعال کے احکام اور اس کے نازل کردہ دین اور مذہب کے مطابق نہیں تھی. بہرحال سامعین کرام، اب یہاں پر آ کر ہماری یہ دوسری خلافت کے متعلق گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ آئندہ تقریر میں تیسری خلافت جو حضرت عثمان کی تھی اس کے بارے میں مختصراً کچھ گفتگو کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.